فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فآت ذا القربى حقه صدق اللہ العظیم۔ مہمانان کرام، اساتذہ اعزام، محترم خواتین اور طلبہ عزیز، موجودہ دور میں ہمارا معاشرہ جن برائیوں اور گناہوں میں ڈوبا ہے، ان میں سے ایک سنگین اور بدترین گناہ قطع رحمی ہے۔ رشتوں کا احترام عملاً بھی ختم ہوتا جا رہا ہے اور دل سے بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ نہ باپ کا بیٹے سے شفقت اور تربیت والا تعلق ہے، نہ بیٹے کا باپ سے ادب اور احترام والا، نہ ماں اپنی بیٹی کے اخلاق و کردار سنوار رہی ہے، نہ بیٹی اپنے ماں کی خدمت اور گھر کے کام کاج میں ساتھ دے رہی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ بھی محض رسمی اور چند رسمی کاموں والا بن چکا ہے۔ اس ماحول کو ختم کرنے کی اور ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے کی سخت ضرورت ہے، تاکہ ہماری یہ قطع رحمی نسلوں میں نہ چلے، قطع رحمی کے نقصانات اور اس کی وعیدوں کے ہم مستحق نہ ہو جائیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ قطع رحمی کہتے کس کو ہیں۔ ایک تعلق ختم کر لینا شرعی بنیادوں پر ہوتا ہے، یعنی ہمارا کوئی رشتہ دار کسی گناہ میں مبتلا ہے اور سمجھانے کے باوجود باز نہیں آ رہا ہے، اور ہمیں یہ امید ہے کہ اگر ہم اس سے تعلق ختم کر لیں گے تو وہ اس گناہ سے باز آ جائے گا، یا اگر ہم اس سے تعلق باقی رکھتے ہیں تو تعلق باقی رکھنے کی وجہ سے اس کے نقصانات، گناہوں کے نقصانات ہم تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ اگر اس طرح کے اندیشے ہیں یا اس کے توبہ کر لینے کی امید ہے تو تعلق کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بڑے صحابی ہیں، لغزش ہو گئی، غزوہ تبوک میں آپ نے شرکت نہیں کی تو 50 دن تک صحابہ نے اور حضور نے آپ کا بائیکاٹ کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، ایک شخص کو ٹوکا کسی غلط کام پر، کئی دنوں کے بعد دیکھا دوبارہ وہی کام کر رہا ہے، تو آپ نے اس سے ناراض ہو کر فرمایا لا اکلمک ابدا، آئندہ میں کبھی تجھ سے بات نہیں کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک بیٹے سے کسی شرعی غلطی کی وجہ سے بات بند کر دی تھی۔ تو اس طرح کے واقعات ہمیں بتلاتے ہیں کہ اگر شرعی بنیادوں پر ہم تعلق کو ختم کر رہے ہیں تو یہ تعلق کو ختم کرنا قطع رحمی نہیں کہلائے گا۔ قطع رحمی یہ ہے کہ محض نفسانیت، تکبر، انانیت، ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہم رشتے بگاڑ رہے ہوں، معمولی باتوں پر ذاتی طور پر رنجشیں پیدا کر کے ہم اپنے تعلقات اگر خراب کر رہے ہوں اور اس کی وجہ سے اپنے رشتہ داروں کو تکلیفیں پہنچا رہے ہوں، سازشیں بنا رہے ہوں، تو یہ قطع رحمی بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ کن تدابیر کو اختیار کر کے ہم قطع رحمی کو ختم کر سکتے ہیں، اپنے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑ سکتے ہیں؟ سب سے پہلی تدبیر یہ ہے کہ سلام کو عام کیا جائے۔ جس رشتہ دار سے ہمارا ملنا جلنا نہیں ہے، تعلقات خراب ہو چکے ہیں، تو اس سے مسکراتے چہرے کے ساتھ اچھے انداز سے سلام کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتے جب تک تمہارے درمیان محبت پیدا نہ ہو جائے، اور تمہارے درمیان محبت پیدا ہوگی سلام کو عام کرنے سے۔ سلام کرنے والا تکبر سے محفوظ ہوتا ہے، اور سب سے افضل اس کو کہا گیا سلام میں پہل کرنے والے کو۔
پھر سلام کے بعد مصافحہ بھی کر لینا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مصافحہ کرنے سے دل کی کدورت ختم ہو جاتی ہے، دل مکمل صاف ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ دونوں مصافحہ کرنے والوں کے گناہ ایسے جھڑنے لگتے ہیں جیسے پت جھڑ کے موسم میں تیز ہوا کے چلنے کی وجہ سے درختوں سے پتے جھڑتے ہیں، جتنی تیزی سے اتنی تیزی سے ان کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ تو اس کی سب سے پہلی تدبیر یہ ہے کہ جس رشتہ دار سے ہمارا تعلق صحیح نہیں ہے اس کو مسکراتے چہرے کے ساتھ اچھے انداز میں سلام کریں، مصافحہ کریں۔ دوسری تدبیر، ہم سے جو غلطی ہوئی ہو اس کی معافی مانگ لیں، ناراضی کو لمبا نہ کریں۔ جس طرح بچپن میں بھائی بہن 5-6 مرتبہ دن میں ناراض ہو جاتے تھے، پھر راضی بھی ہو جاتے تھے، یہی مزاج بڑے ہونے کے بعد بھی باقی رہنا چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ پلٹنے میں اتنی تاخیر مت کرو کہ چابیاں تالوں میں بے اثر ہو جائیں۔ غلطی ماننے اور سدھارنے میں دیری بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ رشتوں کو سدھارنے کے لیے جھک جانا یہ خدائی رحمت ہے۔ کہتے ہیں جھکتا تو وہی ہے جس کے اندر جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردوں کی پہچان ہے۔ ایک قدم اگر آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اپنے آپ کو تھوڑا جھکا لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے رشتے آپ کے بچ جاتے ہیں تو یہ بزدلی نہیں بلکہ اعلیٰ اخلاق کہلائیں گے۔ لیکن صرف زبانی معافی کے کلمات کہہ دینا، واٹس ایپ پر سوری کے بول لکھ کر میسج کر دینا یا اسٹیٹس لگا دینا، اتنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ جو وجہ بنی ہے تعلقات خراب ہونے کی، جو غلطی ہم سے ہوئی ہے اس کی اصلاح کی کوشش بھی کریں۔ ہوتا یوں ہے، آج کل معاشرے میں عام ہے، بھائی بہن کے میراث کے حصے کو کھا لیتے ہیں، بہن کو میراث میں حصہ نہیں دیتے، جس کی وجہ تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ قرض لے لیتے ہیں، قرض واپس نہیں کرتے، زمین پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں، یہ واقعات ہمارے رشتہ داروں کے درمیان تعلقات کے خراب ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ تو اگر آپ صرف جا کر زبانی معافی کے کلمات کہہ دیں گے تو اس سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اس وجہ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ بہن کو میراث کا حصہ دیا جائے، زمین پر قبضہ ختم کر کے واپس کیا جائے، قرض کو واپس کیا جائے، تب اگر آپ معافی کلمات کہیں گے تو اس طرح تعلقات آپ کے بحال ہو سکتے ہیں۔ تیسری تدبیر یہ ہے کہ اگر براہ راست معافی مانگنے میں جھجک ہو رہی ہو تو کسی تیسرے شخص کو سفارش کے لیے تیار کیا جائے کہ آپ جا کر میری سفارش کر دیجیے، میری صلح کرا دیجیے فلاں شخص سے، فلاں رشتہ دار سے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھانجے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے۔ ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا اپنی خالہ جان کو کہ بہت زیادہ صدقہ کرتی ہیں، حتیٰ کہ اپنی ضروریات تک میں پیسوں کا استعمال نہیں کرتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا محبت میں آ کر کہ میں اپنی خالہ جان کا ہاتھ روک کر رہوں گا، اتنا خرچ کرنے ان کو نہیں دوں گا۔ حضرت عائشہ ناراض ہو گئیں کہ بھانجے کی اتنی جرأت کہ میرا ہاتھ روکے گا، نظر مان لی کہ میں اپنے بھانجے سے بات نہیں کروں گی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر پریشان ہو گئے کہ جس طرح میں لا تعلقی کے ساتھ، قطع رحمی کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں گا۔ فوراً کوششیں کی کہ کسی طرح میں اپنے خالہ سے تعلقات میرے صحیح ہو جائیں، بات کرنا شروع کر دیں۔ اخیر میں انہوں نے اپنے 2 ساتھی جو کہ شاگرد تھے حضرت عائشہ کے، ان کو تیار کیا کہ آپ جا کر سفارش کیجیے۔ چنانچہ یہ دونوں شاگرد آپ کو ساتھ لے کر گھر گئے اور وہاں جا کر دونوں نے سلام کیا، کہا ہم دونوں آئے ہیں، اجازت لیتے ہیں آپ سے آنے کی۔ کہا آئیے۔ دوبارہ پوچھا کیا ہمارے ساتھ جو بھی ہے سب کو اجازت ہے آنے کی؟ انہوں نے کہا ہاں سب کو اجازت ہے آنے کی۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئے، بھانجے پردے کے اندر چلے گئے اور جا کر خالہ جان کے گود میں سر ڈال دیا اور کہنے لگے مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، معاف کر دیجیے۔ ادھر سے باہر سے دونوں حضرات سفارش کرتے رہے کہ 3 دن سے زیادہ لا تعلق نہیں رہنا چاہیے، بات بند نہیں کرنی چاہیے، آپ مان جائیے، معاف کر دیجیے۔ حضرت عائشہ نے معاف کر دیا، لیکن اس عمل کی وجہ سے بہت زیادہ افسوس کرتی تھیں، اتنا روتی تھی کہ اوڑھنی بھیگ جاتی تھی آپ کی، اور آپ نے اس نظر کے کفارے کے لیے 40 غلام آزاد کیے۔ یہ ہوتی ہے صلہ رحمی کے لیے کوششیں، اور کچھ دنوں کے لیے تعلق خراب ہونے پر افسوس کہ 40 غلام آزاد کر دیتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ اوڑھنی بھیگ جاتی ہے۔
چوتھی تدبیر یہ ہے کہ سماجی تعلقات کو درست کیا جائے، یعنی خوشی کا موقع ہے تو شریک ہونا چاہیے، مبارکبادی دینا، غم کا موقع ہے تسلی دینا، پرسہ دینا، غم میں شریک ہونے کو بتلانا، انتقال ہو گیا رشتہ دار کا تو جا کر تکفین میں تدفین میں اخیر تک شریک رہنا، کھانا بھجوانا، ساتھ رہ کر کھانا کھلانا، کوئی رشتہ دار آ گیا مہمان تو اس کی مہمان نوازی کرنا۔ اس طرح کے جو سماجی تعلقات ہوتے ہیں ان کو اچھی طرح اگر نبھائیں گے تو تعلقات ہمارے سدھر سکتے ہیں۔ پانچویں تدبیر یہ ہے کہ تحفے تحائف دیے جائیں، غریب اگر ہوں تو احسان کا، مالی امداد کا معاملہ کیا جائے۔ حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار ہیں، غریب تھے، حضرت ابوبکر ان کی مالی امداد کیا کرتے تھے۔ واقعی اس کے موقع پر غلطی ہو گئی حضرت مصطح سے کہ انہوں نے منافقین کے ساتھ شامل ہو کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر نعوذ باللہ تہمت لگا دی۔ اگرچہ بعد میں آپ نے توبہ بھی کر لی اور آپ پر اس کی حد بھی جاری کر دی گئی، سزا بھی جاری کر دی گئی، لیکن اس واقعے سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ باپ تھے حضرت عائشہ کے بہت ناراض ہو گئے کہ میری بیٹی پر اس نے تہمت لگائی، میں آئندہ اس کی مالی امداد نہیں کروں گا، قسم کھا لی انہوں نے۔ فوراً قرآن کی آیت نازل ہوئی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، کہ ہرگز قسم نہ کھائیں کہ میں رشتہ دار پر خرچ نہیں کروں گا۔ آگے اللہ نے خود سفارش کی وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دینا چاہیے۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے تو تم مخلوق کو معاف کر دو، رشتہ دار کو معاف کر دو۔ اس آیت کے بعد ابوبکر نے دوبارہ مالی امداد دینا شروع کر دیا۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قحط سالی آ گئی تھی مکہ میں تو اپنے رشتہ داروں کی، کفار قریش رشتہ دار تھے حضور کے، تو آپ نے دعا فرمائی ان کے لیے قحط سالی ختم ہو جائے، اور آپ نے مدینے سے چندہ بھی بھجوایا ان کے لیے، مالی امداد بھجوائی۔ تو اس طرح کے واقعات بتاتے ہیں کہ ہمیں تحفے تحائف دینا چاہیے، غریبوں کا تعاون، غریب رشتہ داروں کے ساتھ مالی امداد کا معاملہ کرنا چاہیے، اس سے ہمارے تعلقات سدھر سکتے ہیں۔ چھٹی تدبیر کہ اگر ہمارے رشتہ دار سے غلطی ہو گئی ہے تو اس کو معاف کر دیا جائے، اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنایا جائے۔ پوری زندگی لا تعلق ہو جانا، معاف نہ کرنا، یہ بہت اچھی صفت نہیں ہے۔ معاف کر دینا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، متقی اور پرہیزگار لوگوں کا شیوا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اجر و ثواب والا گھونٹ وہ گھونٹ ہے غصے کا جو آدمی پی جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا کفار قریش نے، حتیٰ کہ گھر بار چھوڑنے پر، وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ فتح مکہ کے موقع پر پھر بھی آپ نے انہیں معاف کر دیا تھا۔ لا تثریب علیکم الیوم، کیا تم سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی، سب کو معافی آپ نے دے دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کتنا ستایا تھا، کنویں میں ڈال دیا، باپ سے دور کر دیا، آپ کو غلام بنا کر بیچ دیا۔ اتنے ساری بدسلوکیوں کے باوجود جب یہ بھائی مصر آئے حضرت یوسف کے پاس تو آپ نے وہی جملہ کہا تھا لا تثریب علیکم الیوم، کہ آج تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ تو یہ جذبہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے، غلطی ہو رہی رشتہ دار سے تو اس کو انا کا مسئلہ بنانے کے بجائے، غصے میں آنے کے بجائے معاف کر دے، تو اس طرح تعلقات ہمارے بحال ہو سکتے ہیں۔ ساتویں تدبیر ہے احتساب، شریعت کا ایک اصول ہے، بلکہ فطرت کا اصول ہے کہ کسی نیک کام پر، کسی کام پر انعام مقرر کر دیا جائے کہ اگر یہ کام کرو گے تو اتنا ثواب ملے گا، اتنے پیسے ملیں گے، یہ انعام ملے گا، تو آدمی اس کام کرنے میں آمادہ ہوتا ہے، رغبت ہو جاتی ہے، دلچسپی ہو جاتی ہے کہ میں وہ کام کروں۔ تو صلہ رحمی کے جو فضائل ہیں، قرآن اور حدیث میں جو فضائل آئے ہیں صلہ رحمی کے، تعلقات جوڑنے کے، ان کو ہمیں مستحضر رکھنا چاہیے، ذہن میں رکھنا چاہیے، تاکہ کبھی بھی اگر کوئی کوتاہی ہم سے ہو رہی ہے تو یہ فضائل ہمیں
اس کوتاہی کو ختم کرنے پر اور صلہ رحمی کرنے پر ابھاریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ صلہ رحمی کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، مال و دولت میں برکت آتی ہے، محبت بڑھتی ہے، عمر بھی لمبی ہوتی ہے، کم وقت میں بڑے بڑے کام انجام پا جاتے ہیں۔ صلہ رحمی ان اعمال میں سے ہے جن کے بارے میں کہا گیا کہ محشر کے دن آسان حساب لیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو یہ فضائل اگر ہم اپنے ذہن میں مستحضر رکھیں گے تو انشاءاللہ صلہ رحمی کرنے میں ہمیں سہولت ہوگی، آمادگی ہوگی۔ 8واں طریقہ ہے وعیدوں کا استحضار، کہ رشتے جوڑنے کے اگر فضائل ذہن میں رکھ رہے ہیں تو ساتھ میں رشتہ توڑنے کی جو وعیدیں ہیں، جو نقصانات ہیں، جو سزائیں ہیں، انہیں ہم ذہن میں رکھیں انہیں بھی، کہ اگر ہم کسی رشتہ دار سے بدسلوکی کریں گے، غلط معاملہ کریں گے تو ہمیں ان سزاؤں سے نمٹنا پڑے گا۔ لعنت آئی ہے قرآن میں ان لوگوں پر جو قطع رحمی کرتے ہیں، تعلق ختم کر لیتے ہیں، قرآن میں ان پر لعنت کی گئی، لعنت اللہ کی رحمت سے دور کہا گیا ان کو۔ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ہم پڑھتے ہیں چہر حدیث میں، بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، لا يدخل الجنت قاطع، کہ جو شخص رشتہ توڑ لے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسا بدترین عمل ہے کہ دنیا میں بھی اس کی سزا مل جاتی ہے، آخرت میں ملنا ہی ہے، دنیا میں سزا مل جاتی ہے اس کی۔ قطع رحمی کرنے والے کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اور مقدس راتیں جو ہم کہی جاتی ہیں، شب برات ہے، شب قدر ہے، تو ان مقدس راتوں میں اس شخص کی مغفرت بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں نہایت ہی درد مندی کے ساتھ سوچنا ہے اس مسئلے کے اوپر کہ ہمارے معاشرے میں آج جو فضا چل پڑی ہے، کوئی فکر نہیں ہے رشتہ داروں کی، بدسلوکی عام ہے، نہ پوچھتے ہیں، نہ خیریت لیتے ہیں، نہ غم اور خوشی میں شرکت کرتے ہیں۔ تو ہمارا یہ ماحول، ہمارا یہ کردار ہمیں کس طرف ڈھکیل رہا ہے؟ جہنم کی طرف تو نہیں ڈھکیل رہا ہے، اللہ کی ناراضگی تو ہم نہیں مول رہے ہیں۔ یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ آتا ہے تو وہاں پر سب سے پہلے میاں بیوی کو کوشش کرنا چاہیے کہ آپس میں بات چیت کے ذریعے ہم اپنے تعلقات کو سدھار لیں۔ اگر یہ ممکن نہیں ہے تو کسی نیک عالم دین سے، تجربہ کار عالم دین سے ثالثی پر راضی ہو جائیں، بلائیں کہ آپ آئیے ہمارے گھر، فیصلہ کر دیجئے ہم دونوں کے درمیان، صلح کرا دیجئے ہمارے درمیان۔ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر اصلاح چاہیں گے تو اللہ توفیق پیدا کر دیں گے، اصلاح پیدا کر دیں گے۔ اگر اس کے باوجود کوئی حل نہیں نکل رہا ہے تو قرآن نے کہا پھر بڑوں کے مشورے سے جدائی کی راستہ اختیار کر لینا چاہیے۔ پوری زندگی گھٹ کر گزارنے کے بجائے جدائی کا راستہ بڑوں کے مشورے سے اختیار کر لیں۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، لیکن یہ جدائی یا علیحدگی ایسی نہ ہو کہ دو خاندانوں کے درمیان اختلاف ہو جائے، انتشار ہو جائے۔ میاں بیوی جدا ہو رہے ہیں لیکن دو خاندان بھی جدا ہو رہے ہیں، ان کے دل آپس میں نفرت کے جذبات سے ابھر رہے ہیں۔ ایسی جدائی نہیں چاہیے۔ ایسی جدائی نہیں چاہیے کہ ماں اپنے بیٹوں سے ملنے کے لیے ترس جائے، باپ اپنے بیٹوں سے ملنے کے لیے ترس جائے۔ ایسی جدائی بالکل نہ ہو، کورٹ کے چکر لگتے رہیں، ایسی جدائی نہیں ہونا چاہیے۔ وتصریح الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان کہا گیا کہ احسان کے ساتھ چھوڑنا ہے۔ ایسی جدائی بالکل نہ ہو جس میں ماں کو یا باپ کو، میاں بیوی کو یا دونوں خاندانوں کو تکلیف ہو، احسان کا معاملہ ہونا چاہیے۔ یہ ساری قرابتیں تو وہ تھیں، رشتہ داریاں وہ تھیں جو صلہ رحمی کہلاتی ہیں۔ ایک صلہ رحمی تنظیمی بھی ہوتی ہے، یعنی ہم کسی تنظیم میں، کسی ادارے میں، مدرسے میں، آفس میں، کمپنی میں کام کرتے ہیں تو وہاں کے جو ساتھی ہیں، ہمارے دیگر کام کرنے والے، وہ بھی گویا ہمارے رشتہ دار ہیں۔ ان کے ساتھ بھی ہمارا تعلق محبت والا، مدد کرنے والا، اپنائیت والا ہونا چاہیے۔ اگر وہاں ساتھیوں کے درمیان کینہ پیدا ہو جائے گا، بغض پیدا ہو جائے گا، حسد کے جذبات پیدا ہو جائیں گے تو پھر یہ جذبات، یہ غلط طریقہ ہمارا ادارے کو بھی کھوکھلا کر دے گا اور ہماری اجتماعیت کو بھی ختم کر دے گا۔ تو غرض یہ ساری شکلیں اور صورتیں ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے تعلقات کو
چاہے رشتہ داروں کے ساتھ ہو، چاہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہو، جوڑ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام تدابیر کو اختیار کر کے اپنے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، صلہ رحمی کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔